بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 434۔ حضرت ہشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے باپ عروہ بن زبیر سے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ خاشعہ منورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک گرجا کا ذکر کیا جس کو انہوں نے حبش کے ملک میں دیکھا۔ اس کا نام ماریہ تھا۔ اس میں جو مورتیں دیکھی تھیں وہ بیان کیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ اگر ان میں کوئی نیک بندہ یا یہ فرمایا کہ نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے اور یہ اس میں بت رکھتے تھے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک ساری مخلوقات سے بدتر ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 435۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے۔ جب کچھ افاقہ ہوتا تو اپنے مبارک چہرے سے چادر ہٹا دیتے۔ جب چادر ہٹا دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اضطراب و پریشانی کے عالم میں فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی پھٹکار ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کر امت کو ایسے کاموں سے ڈرایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 436۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 437۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 438۔ یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی تھیں۔ نمبر 1، ایک مہینے کی راہ سے میرا رعب، میرا دبدبہ ڈال کر میری مدد کی گئی۔ نمبر 2، میرے لیے تمام روئے زمین میں نماز پڑھنے اور پاکی حاصل کرنے کی اجازت ہے، اس لیے میری امت کے جس آدمی کی نماز کا وقت جہاں بھی آ جائے اسے وہیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ نمبر 4، پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ نمبر 5، مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 439۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ عرب کے کسی قبیلہ کی ایک کالی لونڈی تھی، انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا اور وہ انہیں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ان کی ایک لڑکی جو دلہن تھی وہ نہانے کو نکلی، اس کا کمر بند سرخ تسموں کا تھا، اس نے وہ کمر بند اتار کر رکھ دیا یا اس کے بدن سے گر گیا، پھر اس کی طرف سے ایک چیل گزری جہاں کمر بند پڑا تھا، چیل اسے سرخ رنگ کی وجہ سے گوشت سمجھ کر جھپٹ لے گئی۔ بعد میں قبیلہ والوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا۔
ان لوگوں نے اس کی تہمت مجھ پر لگا دی اور میری تلاشی لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کی شرمگاہ تک کی تلاشی لی۔ اس نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم، میں ان کے ساتھ اسی حالت میں کھڑی تھی کہ وہی چیل آئی اور اس نے ان کا وہ کمربند گرا دیا۔ وہ ان کے سامنے ہی گرا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، یہی تو تھا جس کی تم مجھ پر تہمت لگاتے تھے۔ تم لوگوں نے مجھ پر اس کا الزام لگایا تھا، حالانکہ میں اس سے پاک تھی۔ یہی تو ہے وہ کمربند۔ اس لونڈی نے کہا کہ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی اور اسلام لائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ اس کے لیے مسجد نبوی میں ایک بڑا خیمہ لگا دیا گیا یا چھوٹا سا خیمہ لگا دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ وہ لونڈی میرے پاس آتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ میرے پاس آتی تو یہ ضرور کہتی کہ کمر بند کا دن ہمارے رب کی عجیب نشانیوں میں سے ہے، اسی نے مجھے کفر کے ملک سے نجات دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا، آخر بات کیا ہے؟ جب بھی تو میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ بات ضرور کہتی ہو۔ آپ نے بیان کیا کہ پھر اس نے مجھے یہ قصہ سنایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 440۔ حضرت عبید اللہ کے واسطہ سے بیان کیا گیا، فرماتے ہیں کہ مجھ کو نافع نے بیان کیا، مجھے عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ وہ اپنی نوجوانی میں، جب کہ ان کی بیوی بچے نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں سویا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 441۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ دیکھا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی ہے اور مجھ پر خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں قیلولہ بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ علی کو تلاش کرو کہ کہاں ہیں۔ وہ آئے اور بتایا کہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اٹھو ابو تراب اٹھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 442۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے 70 اصحاب صفا کو دیکھا، ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس چادر ہو، فقط تہبند ہوتا یا رات کو اوڑھنے کا کپڑا جنہیں یہ لوگ اپنی گردنوں سے باندھ لیتے تھے۔ یہ کپڑے کسی کے آدھی پنڈلی تک آتے اور کسی کے ٹخنوں تک۔ یہ حضرات ان کپڑوں کو اس خیال سے کہ کہیں شرمگاہ نہ کھل جائے اپنے ہاتھوں سے سمیٹتے رہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 443۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسعر نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ محارب نے چاشت کا وقت بتایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ، اور میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرضہ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا اور زیادہ ہی تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 444۔
حضرت ابو قتادہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 445۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریاح خارج نہ کرو، یعنی ہوا خارج نہ کرو، تو ملائکہ تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما، اللہ اس پر رحم فرما۔